لوگوں کا شکایت یہ ہے کہ علماء نے خود کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے۔ میری بھائی ذرا احتیاط کر، رکو ذرا صبر کرو۔ علماء نے خود کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں بنا دیا، آپ کے رسول میرے رسول محمدی مصطفیٰ نے فرمایا، کتاب کھول دو، مشکات جلد نمبر 2، کتاب الفتن باب الحوض والشفاعہ کی آخری حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یشفع الشفاعۃ یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے روز 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ فرمایا الانبیاء، پہلے نمبر پر شفاعت انبیاء کریں گے، ثم العلماء، انبیاء کے بعد علماء کرام شفاعت کریں گے، پھر فرمایا ثم الشہداء، شہداء شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد میرے نبی نے علماء کو شہداء سے پہلے بتایا کہ علماء شفاعت کریں گے، انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے۔ آپ مجھ پر اعتراض نہیں کرتے، آپ میرے رسول محمدی مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر بات کرو۔ آپ عقائد و جہان پر اعتراض کرتے تو علماء نے خود کو شفاعت کا ٹھیکیدار نہیں بنا دیا، کسی نے شفاعت کا ٹھیکیدار بنا دیا، اس کا نام ہے محمد نے شفاعت کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ بھائی ذرا سوچ کر اعتراض کرو، ایمان سے خالی ہاتھ جائیں گے آپ لوگ، ایمان سے خالی ہاتھ۔ میرے نبی کی بات کو آپ نے علماء پر 3 کر دیا، آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو بات نبی نے فرمایا آپ نے مذاق اڑایا اس کا۔ میں نے حوالہ دیا ابن ماجہ کو، یہ حدیث آپ کو سامنے آئیں گے کہ نبی نے انبیاء کی بات فرمایا، ثم العلماء، علماء دوسرے نمبر پر شفاعت کریں گے۔ شہید کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن نبی نے شہید کو 3 مرتبہ پر فرمایا کہ علماء کے بعد جو شفاعت کریں گے وہ شہید ہوگا۔ میری بھائیو، حسد کو سینے سے نکال کر علماء کا قدر کرو۔ آپ کہو میں کہتا ہوں میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، الحمدللہ میں ہوں جنت کا ٹھیکیدار، کسی نے فرمایا؟ اگر میں مولوی ہوں تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ جنت کا ٹھیکیدار ہے، میری بات تم شفاعت کروں گی، تو آپ کرو اعتراض، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، پٹھان شاعر نے عجیب سا شعر پڑھا ہے، بلدی اور زما پدا سے نصیحت شی چی فساد رات رخبر خلیم مینت شی کلا کلا را داس سوک ظلمات کی چی دا طول انسانیت نمی نفرت شی ویم چی دا سی ناجائز کار می وکلے چی میرات می دنیا و آخرت شی ستا پا قدر بیار پوشی او تر جان خو چی کد جنازی تستا اوچت شی۔